من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام محترم حاضرین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، ایک کتاب پڑھ رہا سا میں، 0 پوائنٹ کتاب کا نام، اُدھے ویچنا ایک میں قصہ پڑھیا کہ ایک توتی تے توتا دوویں اڑدے جاندے سن، انہاں ایک ویرانہ ویکھیا، اجڑی ہوئی جگہ ویکھیا، اتھے عموماً ویران جگہ تے الو بیٹھے ہوتے۔ بھائی آپ اس کو بند کر دیں، آپ بیان سماعت کریں اور وہاں سے لے لیں، آپ آگے یہ نہ بیٹھ کر یہاں نہ چلایا کریں، صرف سماعت کیا کریں، اور اگر آپ نے چلانا ہو تو ان سے پیچھے بیٹھ جائیں۔ جی، ایک توتا تے توتی دو میں اڑتے جا رہے سن، میاں بیوی سن، ایک ویران جگہ آئی، اجڑی اتنے الو بیٹھا سی۔ تارڑ صاحب توتی پوچھ دیئے توتے کو لو، کچھ جگہ جڑیاں نے اجڑ کیوں جاندیاں؟ تاندہ ہے کہ اے جڑے الو نے نا، اے اجاڑ دا سبب نے، انہاں دی وجہ تو بستیاں اجڑ جاندیاں۔ الو بڑا طاقتور جانور ہے، وہ سن لی گل، انہیں سن لی، انہیں پرواز کی تھی، انہیں اگو جا کے دھواں ڈک لیا۔ توتے نے اسا کیا کہ میں نو تیرے نال کام میں تھوڑی دیر باؤ۔ وہ ایک درخت ہے، اس انہوں نے بھا لیا، مر جڑے تکڑے انہوں بھا تے لیندے نے، اس انہوں نے بھا لیا۔ اسا کیا گل ہے کہ تسی مسافر ہو، سفر لمبا ہے تو رات رہو، سویرے ٹر جائے۔ سویر ہوئی اور رات رہ پہ، سویر ہوئی تو اس توتے نہ کھیا کہ تو جا سکنا ہے، توتی نہیں جا سکتا۔ اسا کیا کہ کیوں نہیں جا سکتی؟ اسا کیا ہے اے میری بیوی ہے۔ الوہ کیا؟ اسا کیا بھائی میں قانون دا نہیں، وہ فیصلہ کر دیں،
اس نے کہا ٹھیک ہے میرا جو مقدمہ ہی سچا ہے فیصلہ کرا لے. اوتھے اجاڑ دے نیڑے ہی کدیں کوا بھی آ وہ دو میں اندے کول ٹر گئے. انہوں گل سنائی تو تینوں اس نے کہا تیرے کول کی دلیل ہے کوئی نکاح نامہ کوئی انجدہ ہے. اس نے کہا جی ویکھو ہن اسی پردیسی ہاں تے اے میں تے دی جنس ہے کہ اسی پتریر مسیر ہاں ساڈا قوم قبیلہ رنگ نسل روپ ہر شے اکو ہے. تو کدی الو دی تے توتی دی بھی شادی سنی ہے کہ جج آکھیا ٹھیک ہے تو سنا گل. اس آکھیا میں نے گل شل کوئی نہیں آؤندی. اس لیے اس الو اکھاں کھول کے کہاں الو ویکھیا. اس آکھیا میں نے گل شل کوئی نہیں آؤندی میں آندا جو بیاں بیوی میری ہے. کبھی آکھیا میں دواں گھراں دے دلائل سنن تو میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ بیوی الو دی. طوطا صاحب جی تساں اپنی جان بچانی ہے تو گھر تشریف لے جاؤ نہیں تو میں اندر دینا. طوطا شدہ رون لگ پیا تے جس لئے اڈیا الو پچھو انہوں سد ماریا. سد مار کے تو کہا بیوی لئی جا. اس لئے اس طوطے پوچھیا بجی یہ سارا کام ہی کرنا آئی تی ایڈا روڑا کیوں پائی. اس نے کہا صرف تین دسنا ہا بھائی بستیاں میری وجہ تو نہیں اجڑ دیاں بستیاں بے انصافی تو اجڑ دیاں. جتھے انصاف نہ ہوئے اتھے بستیاں اجڑ جاندیاں نے. جتھے انصاف ہوئے مولا علی سرکار فرماندے نے معاشرہ کفر نال چل سکتا ہے ظلم نال نہیں چل سکتا. معاشرہ کفر نال چل سکتا ہے. بھائی ہونا ساڑھے کو اسپین ہے اٹلی ہے ڈنمارک ہے جتنے بھی ممالک یورپ دے لو سارے کفر نال چل رہے ہیں مگر چونکہ اتھے انصاف ہے لہذا وہ چل رہے ہیں. اتھے اذانہ سپیکراں وچ کوئی نہیں ہوندیاں گھراں وچ قرآن کوئی نہیں پڑھیں دے عیداں دے اجتماع کوئی نہیں ہوندے میلاداں دے جلوس کوئی نہیں ہوندے. اتھے 10ویں محرم دے جڑے جلوس نے وہ کوئی نہیں نکل دے. اس معاشرے دے ایڈے اللہ اور دے رسول تو دور ہون دے باوجود ٹھیک چلن دی وجہ ہے کہ انہاں دیاں عدالتاں وچ انصاف ہوتا ہے. اس ملک دے انہاں ملکاں دے اندر انصاف دی حکومت ہے. ساڑھے کوڑ انصاف نہیں ہے. ساڑھے سی ایم صاحبہ دا ایک بیان میں پڑھیا ہے کہ ٹماٹران دی قیمت ودن تے انہوں نے بڑی تشویش ہے. سر آپ نے سمجھے ہی نہیں گل بھی کیا کہ ساڑھی سی ایم صاحبہ نو ٹماٹر دی ریٹ ودن تے بڑی تشویش ہے. تو آپ اندازہ لا لو کہ ملک دو طرف جنگ دے دامن اچھ گھریا ہوئے دو طرفاں ملک جنگ دی لپیٹ اچھ اور اندرونی طور تے ساڑھا ملک پورے جوبن تے خلفشار دا شکار پنجاب سرحد کے پی کی نام لگی. پورا ملک داخلی اور خارجی عدم استحکام دا شکار ہو رہا اور اندرونی اور بیرونی قوتانا پاکستان لڑ رہا ہے. تو سی ایم صاحبہ نو تشویش ہوئی ہے تو صرف ٹماٹر تے ہوئی. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ساڑھی حکومتی ترجیحات کی نے اور اتھے ویلیوز کی نے جنہاں نو اہمیت دیتی جاتی. بھائیو اور عزیزو
تو بات ہو رہی سی انصاف کی۔ اللہ اکبر، اج دے جو حکمران نے انہوں نے یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ہمیشہ رہن والی نہیں۔ سلطان سلیمان القانونی، جنہوں سلمان دا میگنیفیشنٹ آکھیا جاتا ہے، انہوں نے دور کیڑے بڑے ود گئے۔ جی میں اج کل ساڈے کول کیڑے ودے تسی ویندے ہو نا، جڑے شہر دے بندے نے انہوں نے پتا ہونا ہے کہ رات نو کیڑے بہت زیادہ ہوتے، تو کیڑے بہت ود گئے۔ تو اس وقت دے بادشاہ مصیبت دے وقت علماء نال رجوع کر دے ہے، علماء جیلیں چ بند نہ کر دے کہ مصیبت ہے تو علماء وال رجوع کرو گے، دی وجہ کیا؟ اس نے پوچھا عالم دین تو کہ کی وجہ ہے کہ کیڑے بڑھ گئے؟ تو حضرت نے جواب ارشاد فرمایا کہ بادشاہ سلامت تساں کوئی بے انصافی کیتی ہے، انصاف کرنا شروع کر دیو تے کیڑے اپنی تھان تے واپس چلے جان گے۔ انصاف شروع کر دیو، اے اللہ دی مخلوق اپنی جگہ تے چلی جائے گی۔ جدو بے انصافی ہوندی ہے تے ہر چیز حل جاندی ہے، سارا سسٹم تے سارا نظام تہو بالا ہو جائے، وہ کہ بے انصافی ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ اس بادشاہ دی گل کر رہا جڑا ایڈا انصاف پسند بادشاہ سی، سلطان سلیمان، جس نے مرن لگیاں وصیت کی تھی کہ آ صندوق میری قبر وچ رکھیا جائے۔ ایک صندوق اس نے گھر آ لیا، وہ جس وقت دفن کرن لگے تو ظاہر ہے پھر اتنے علماء دفن دے وقت موجود ہوندے، وہ عالم دین نے دیکھا بھئی ایک صندوق ہے، انہاں کہا بھئی میت نال کوئی ایسی چیز جیڑی سونے چاندی یا دولت دے زمرے چاندی ہوئے وہ رکھنی منع ہے، تو اس نے کھولیا جائے۔ جدو کھولیا گیا تو اس صندوق فتویاں نال بھریا ہوا سی، اور اس دے اتے بادشاہ دا لکھیا ہوا خط سی اپنے ہاتھاں نال کہ یا اللہ میں کوئی فیصلہ کرن لگیا میں صرف اپنی عقل نو دخل نہیں دیتا، میرے ربا میں فیصلہ کرن لگیا علماء تو فتوہ لیا کہ میں اے حکومتی کام کرن لگا جائز ہے کہ نہیں جائز، جیدہ فتوہ میں ملیا ہے میرے اللہ میں او ہی کام کیتا ہے، میں تیرے دین دے علماء دی تکریم کیتی ہے، انہاں تو ہٹ کے کوئی فیصلہ نہیں کیتا، میں وہ سارے فیصلے جڑے کیتے انہاں فیصلیاں دے فتاوہ جات لے کے قبرے جا گیا تاکہ حساب دے وقت تیرے اگے پیش کر سکے۔ اللہ نے مسلمانوں ایسے حکمران بھی عطا فرمائے۔ پیارے عزیزو، پیارے ساتھیو، تو اللہ کی فرما دے یہی وہ بات ہے جس نو میرے اللہ نے قرآن وچ بیان کیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل
اللہ حکم کرتا ہے، بے شک اللہ حکم کرتا ہے کہ عدل کرو۔ میرا رب عدل دا حکم دیندا ہے کہ عدل کرو۔ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر او بندہ جدے ماتات 2 4 5 10 ہزار 2000 4000 بندہ کم کردا ہے، او دے کوڑو او دے بارے سوال کیتا جائے۔ ایسے چوکولو او دے تھانے دا سوال کیتا جائے گا کہ تیرے تھانے دی حد وچ اتنے بندے سن۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، پاکستان دا سوال ایس ایچ او تے نہیں ہوئے گا، ایس ایچ او تے تھانے دی حد دا سوال ہوئے گا، ڈی ایس پی صاحب تے سوال ہوئے گا پوری تحصیل دا، ڈی پی او صاحب تے سوال ہوئے گا پورے ضلع دا۔ ہر انسان جتنے بڑے عہدے تے ہوئے گا، اللہ حشر والے دھیاڑے ان کھڑا کرے گا، اور اے او جگہ جدے تو سانو ساریاں نو، حکمراناں نو بھی تے عوام نو ڈرنا چاہیے ہے کہ ایک وقت ہونا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جدو لوگاں اپنے رب دے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ کھڑا کر کے پوچھے گا۔ حدیث شریف دے اندر آؤں ہے کہ اللہ فرمان گے ایک سنگھ والی بکری ہوئے گی تے ایک سنگھا تو بغیر بکری ہوئے گی۔ اللہ فرمان گے سنگھا والی بکری نو کہ تینوں سنگھ دیتے سن تے تو اینو ماریا کیوں ہے؟ جیڑا رب بکری تو پوچھے گا کہ تو ان سنگھ مارے ن، وہ کسے نجائز خیر مارن والے نو چھڈے گا نہیں، انہاں تو بھی پوچھے گا کہ یہ تیرے ہاتھ وچ بندوق سی تے تینوں حق تے باطل دی پہچان نہیں سی ہوندی کہ ایتھے چلانی ایتھے نہیں چلانی۔ لہذا ایس دنیا تے اگر میرے گریبان نو کوئی نہیں پکڑ سکتا تو یاد رکھنا ایک دہاڑا وہ ہے جس دن اساں سب نے اپنے مالک اگے پیش ہونا، بندوق والے بھی ہونا ہے، جڑا نہتا ہے اس بھی ہونا ہے، سنگھ والی بکری بھی ہونا ہے، تے جس بکری دے سنگھ کوئی نہیں انہیں بھی کھڑے ہونا ہے، اور اس دن مالک انصاف کرے گا۔ وہ دن ہے انصاف کا، وہ دن ہے رول اینڈ جسٹس کا۔ کوئی اس دن شفاعت سفارش نہیں کرے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، اللہ فرماتے ہیں کون ہے جڑا اس دن مجرم دی سفارش کرے؟ کوئی۔ تو اصل دین بات ساٹھے پائی سمجھ دینے بس تسبیحاتے پھدی رکھیے نا، کہ وہ دی ٹھکا ٹھک کتی رکھیے تو بھائی وہ بندہ بڑا دیندار ہے، پاہمیں جڈا بڑا ظالم ہوگا نا۔ تیری نماز تیرا تے تیرے رب دا معاملہ ہے، تیرا روزہ تیرے تے تیرے رب دا معاملہ ہے، تیری حج تیرا تے تیرے رب دا معاملہ ہے۔ اللہ تیرے کوڑو بندیاں دے بارے سوال پہلا کرے۔ مسئلہ سمجھو میں کی کیا ہے؟ اللہ دی نماز ہے تو نہیں پڑھی تھی، اللہ چاہے تو معاف کر دے، کیونکہ اللہ دا تیرا معاملہ ہے۔ اللہ چاہے تو تیری نماز ساری، اگر اللہ تیری نماز نہ پڑھنے دا جرم تینوں معاف کر دے تو میں کوئی اعتراض ہے بھائی صاحب؟ لیکن جدو تسی کسے بندے نو نجائز ستاؤ گے، تنگ کرو گے، تو او اللہ تو معاف کوئی نہیں کرنا، کیونکہ یہ حقوق العباد دے زمرے چاہو جائے۔ یہ سوشل ایول ہے، سوشل کرائم اللہ معاف نہیں کرنے، انہوں دا حساب دینا ہے۔ سو پیارے دوستو، آپ سب اور میں اگر تو ان لا الہ الا اللہ جیڑا پڑھیا جو دیتے یقین ہے، کیونکہ گل تو یقین والے کہ اگر تساں پڑھیا ہے لا الہ
اور ان منیا بھی جے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اے اللہ ہے جدا میں اقرار کیتا ہے وہ ذات ہے، اور اگر وہ ذات ہے تو پھر ایک دن جدا اسی پڑھنے یوم یقوم الحساب، مڑ ایک دن ہے، اگر وہ دن ہے تو پھر سوال بھائی صاحب اس دن دا ہونا چاہیے اپنے نفس اتے اس دن کھڑیا ہو کے میں جواب اپنے رب اگے کی دینا۔ عزیزو اور ساتھیو، اگر ایس ایچ او صاحب یہ ڈیمانڈ کر دیں، سی ایم صاحبہ یہ ڈیمانڈ کر دیں، وزیر اعظم ساڈے کو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تسی قانون دا احترام کرو، تو سان احترام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو۔ ہن سوال دا دوسرا رخ، اگر سن قانون دا احترام کرنا چاہیے تو جس قانون دے تحت او ساڈے حکمران بنے جڑا انہاں خود لایا سی، جدی اپوائنٹمنٹ مولا علی دے دستخطاں نال ہوئی سی، مہر نال ہوئی سی، آپ نے استقبال واسطے تو آپ نے فرمایا اے پہلی بے انصافی کی اے بندہ یہ سمجھے گا کہ یہ تے پہلے ہی انہوں نے اتنا احترام کر دیں تو انصاف کیسے کریں گے؟ یعنی یہ ہے اسلام دے اندر انصاف دی اہمیت۔ پیارے عزیزو، پیارے ساتھیو، اسی کڈے خوش نصیب ہاں کہ سانو میاں محمد نواز شریف جیسا وزیر اعظم ملیا ہوا ہے۔ تسی آن والیاں نسلاں نوں دسنا کرنا ہے کہ اسی وہ لوگ ہاں جنہاں نواز شریف صاحب دی بھی حکومت بھی رہے ہیں، ہوراں بھی رہے ہیں، پر ساڈا احترام کرو، اسی میاں شہباز شریف صاحب دے وزیر اعظم دے دور وچ بھی ساہ لیندے رہے ہیں۔ ساڈی خوش نصیبی کڈے کرم والے اسی بندے۔ اللہ اکبر۔ میں خبراں پہ ویندا سا، مولوی صاحب دے گھروں بڑا سامان نکلیا ہے، ایویں سنیاں تسی بھی خبراں؟ ماشاءاللہ بڑی گل ہے، مولوی بڑے امیر ہو گئے کہ مولویاں نو بڑا پیسہ نکلیا تو مولوی، چلو بھائی میری یادداشت جے کم کر دیے، 12 اکتوبر 1999 12 اکتوبر 1999 میاں نواز شریف صاحب دے بیڈ روم جو کچھ نکلیا وہ بھی دسو۔ دونوں چیزاں رلا کے اتنے پیش کرو میڈیا کے، تو جے اس ویلے آندے آؤ میں رکھیا گیا ہے، توجہ نہیں کیتی گل، بجے اس ویلے آندے آؤ نہیں ہاں کوئی نہ یہ رکھیا گیا ہے، تو پھر یہ مطلب ہے یہ جاچاں پرانیاں نے تو آنے گنجی دھونا کی تے نچوڑنا کی، مولویاں کو کی پیسہ نکلنا بھلیانو۔ اے نہ کرو، جو تہاڈا قانون آندا ہے، جو قانون کے مطابق کرنا ہے، یہی میری ڈیمانڈ ہے، یہی میں آنا اور پورے پاکستان دی ڈیمانڈ ہے کہ جھوٹ نہ تسی بولو تے نہ عوام بولے، حق بولو، جو حق ہے وہ دے اتے چلو، جھوٹ نہ بولو۔ یہ مولوی لوں سونے دیا اٹھاں نکل آئیاں نے، سبحان اللہ، میں تے نہیں مندا، باقی سے مولوی لوں بھی سونے دیا اٹھاں نکل سکتے۔ اب مولوی تے میں بھی آیا، اساں تے ساری زندگی سونے دی اٹ ویکھی ہی نہیں، تسی کڈنیاں ہوئیاں تے ساڈے لوں بھی نکل آؤنیاں۔
جی ہاں، لیکن میں یہ گل ہی نہیں کرتا، میں صرف اینی گل کرنا 12 اکتوبر 1999 اس رات میں میاں محمد نواز شریف صاحب دے بیڈ روم وچوں جو کچھ برآمد کر کے دکھایا گیا ہے کہ اے نکلے، وہ بھی تصویر لاؤ، تے جو مولوی دے گھروں نکلے وہ بھی لاؤ، تے فیصلہ عوام کرے بحق کیے تے سچ کیے۔ تے اے جی اگے تو اٹھے نال ورتیتا ہے تے ورتی پچھو بھی سکتا ہے۔ مولوی دی مجبوری ہے، مولوی دی پلیٹ لیس ویک نہیں ہوندی، نہ اندے ریڈ سیل گھٹ دینے نہ رانا اتھے ہی ٹھیک تے بھاگ نہیں نہ سکتے بھاجی، انہیں جو گئے نہیں بھاگ جان فن جاز بھی لب جاندے نے تے ریڈ سیل بھی بدل جاندے نے تے رپورٹاں بھی بدل جاندیاں نے تے تسی باہر بھی ٹر جاندے ہو، لیکن مولوی اتھے ہی رانا ہے۔ اور مولوی دے خمیر وچ خوف نہیں ہے، مولوی دے خمیر وچ خوف نہیں ہے، مولوی ڈرپوک نہیں ہوندا، کہ جیڑا قرآن اور سنت پڑھ لیندا ہے نا اندہ مینٹل لیول اس جگہ تے ٹر جاندہ ہے کہ وہ پھر ڈردا نہیں ہوندا۔ لیکن میں اپنے بچیاں نو آکھاں گا کہ بیٹا اسی پر امن رہنا ہے، پر امن دین دی جدوجہد کرنی، دین دی۔ دیکھو میں آپ نے اس جگہ تے ایک مثال دیا، آپ نے ایک مثال دیا، رسول اللہ دی نبوت دا دورانیہ ہے 23 سال، آپ نے 15 سال جنگ نہیں کی تھی، انہاں 15 سالہ مولا علی نال سن حضور دے، حضرت عمر نال سن، حضرت ابو بکر نال سن، امیر حمزہ نال سن، حضرت بلال نال سن، حضرت سعد بن ابی وقاص نال سن، انہاں بندیاں ملک فتح کیتے تو رسول اللہ خود موجود سن، تو حضور لڑے کیوں نہیں؟ 3 باری صحابہ پاک اور نبی پاک نے ہجرت کی تھی، آخری ہجرت حضور خود کی تھی، پہلے 2 مرتبہ ہجرت حبشہ، صحابہ 2 باری پنڈ چھڑیا، 3 باری رسول اللہ نال چھوڑیا، تو صحابہ پاک سرکار کیوں نہیں لڑے؟ وطن چھڑ دیں دیا لڑتے نہ، وہ دی وجہ کی اس وقت تک دشمن نال نہ لڑو جس وقت تک مقابلے دی طاقت تواڈے وچ نہ ہو۔ یہ سنت ہے کہ لڑو اس وقت جس وقت تواڈے وچ لڑائی دی طاقت ہوئے، اس ہتھیار نہ لڑو جس ہتھیار نال تواڈا دشمن لڑ رہے۔ اگر دشمن ٹینک لے کے آ رہا ہے تو تسی اس دا مقابلہ ایئر گن نال کرو، نہیں تواڈے کول ٹینک ہونا چاہیے۔ اگر دشمن جہاز لے کے آ رہا ہے تواڈے کول اینٹی ایئر کرافٹ ہونی چاہیے۔ دشمن تواڈے نال ووٹ دی جنگ لڑ رہا ہے تو تواڈے کول ووٹ ہونا چاہیے۔ سو لہذا ریاست نال ٹکراؤ کرنا، ریاست دے خلاف اگر تسی ریاست دی ریٹ نو چیلنج کرو گے تو تواڈا یہ عمل تواڈے واسطے نقصان دے ہوگا۔ ریاست دے اندر رہ کے اپنے حقوق دے حاصل کرن دی قانونی جنگ لڑو۔ حکومت نال ٹکرانے دی طاقت نہیں ہے، نہ ٹکراؤ۔ اپنی قوت خراب نہ کرو، اپنا شرازہ بکھیرو مت، اپنی قوت جمع کرو، اس قابل بنو کہ جتھے بے کے فیصلہ ساز لوگ تواڈے اتے فیصلے مسلط کر دیں، تسی اتے خود بیٹھے ہو۔ اپنے بچیاں تعلیم دلاؤ، ڈی سی او بناؤ، ڈی پی او بناؤ، جج بناؤ، وکیل بناؤ، سیاستدان بناؤ، تاکہ جتھے اے فیصلے ہون اتھے تواڈے وچ بندے بیٹھے ہون جڑے آکھن اساں انج نہیں ہون دینا۔ فقیر دا توانے جناب عرض ہے کہ اساں بالکل نہ تو اساں چوک تے جانا ہے، نہ سن چوک تے جان دی ضرورت،
اسی اپنے طریقے نال دین دا کام کرنا ہے، نہ سڑک بند کرنی ہے، نہ چوک بند کرنا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ اپنے طریقے نال اسی کام کریں گے اور انشاءاللہ مسجداں کھولاں گے، مدرسے کھولاں گے، کسے مائی دے لال دی ضرورت ہی نہیں جڑا ساڈے بند کر سکے۔ گل دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بالکل۔ اور میں مقتدر حلقے اور جڑے بھی لوگ ارباب اقتدار اور اختیار نے انہوں آکھاں گا کہ محترم جڑے لوگ پر امن نے انہوں پر امن رہن دیو، علماء اہل سنت نو تکلیف مت دیو، مدارس نو بند مت کرو، مساجد نو بند مت کرو، انہوں کھولو تاکہ لوگ اپنی معمول دے مطابق زندگی گزارن، اور باقی لوگاں نال قانون دے دائرے دے اندر جو قانون دی ریٹ ہے اس نو بحال کرو، اور قانون دے دائرے دے تحت انہاں نال اختیار کرو، نہ او قانون تو ہٹن تے نہ تسی قانون تو ہٹو۔ اور جو علماء گرفتار نے انہاں فی الفور رہا کرو، اور جو مساجد بند نے انہاں فی الفور کھولو۔ اے ہی اصل طریقہ ہے، اے ہی ریاست دا حق ہے، اے ہی عوام دا حق ہے، وما علینا الا البلاغ۔